السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ملاقات کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام زندگی کی ہر موڑ میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور اچھائی کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اور رب العالمین نے اسلام کے اندر کسی چیز کے اندر کوئی کمی چھوڑا ہی نہیں ہے، شوشہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر خاص چیزوں کو بھی بیان فرما دیا، اور عام چیزوں کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ تو آج انشاءاللہ ملاقات کے آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب بھی کوئی انسان اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو ملاقات کرتے ہی آدمی کو چاہیے کہ سلام کرے۔ سلام کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہے کہ جب اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، ابے تو کہاں تھا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور گالی گلوچ تک بھی کر ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کیا ہے، مار پیٹ کرنا شروع کر ڈالتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام کا یہ طریقہ نہیں بتلایا۔ اسلام کے اندر یہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے قریبی آدمی سے، اپنے جان پہچان سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے سلام کرے۔ سلام کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لہذا اسی طریقے سے جب آدمی اپنے بھائی سے ملے تو مسکرا کر کے ملنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ جب اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنے منہ کو تھوڑا چیر دیتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں مشین کی طرح۔ تو لہذا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ مطلب کیا ہے، جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، تھوڑا سا چہرہ مسکراہٹ سا بناتے ہیں، اس کے بعد فوراً بند کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے غصے میں ہے آدمی، ناراضگی میں وہ آدمی۔ تو لہذا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ آدمی اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ خوشی کا اظہار کرنا اتنا باعث خیر ہے، اتنا باعث خیر ہے کہ رب العالمین نے تو پہلے اس کو صدقہ کر دیا ہے۔ تبسم وجہ اخی کا صدقہ۔ جو کوئی انسان اپنے بھائی کے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسکرا دیتا ہے اپنے بھائی کی محبت میں آ کر کے ملتے وقت، تو لہذا اللہ رب العالمین اس کو صدقے کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیے، اگر اس کو میں سمجھتا ہوں بیوی کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی کیا ہے، لیٹ سے آیا ہے شوہر، اس کے باوجود بھی کیا ہے، شوہر کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرتی ہے، مسکرا دیتی ہے اور ان کی سیوا کرتی ہے، ان کے حال چال پوچھتی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے۔ بعد میں ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لیکن کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوا، کہاں گئے تھے تم، اس طریقے سے وہیں سے شروعات ہو گیا۔ نہ سلام، نہ کلام، نہ مسکراہٹ، نہ اور ہی خوشی کا اظہار، کچھ نہیں، ڈائریکٹ ڈانٹ پھٹکار، برا بھلا بولنا، وہیں سے شروعات۔ تو لہذا اسلام یہ طریقہ بتلاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بھائی سے ملیں، اپنے بیوی سے ملیں، اپنے رشتہ دار سے ملیں، یا اس طریقے سے کسی بھی مسلمان بھائی سے ملیں تو مسکرائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ اس سے محبت پیدا ہوگی، دیر تک رب العالمین محبت کو قائم و دائم فرمائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے، جب کسی آدمی سے آپ ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو آپ اپنی صفائی کا خیال کیجیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی آپ کو دیکھتے ہی گھن کرنے لگے اور آپ سے دور بھاگنے لگے۔ اس قسم کے کپڑے اور اس قسم کی غلاظت اپنے ساتھ لے کر کے نہ پھریں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی آپ کے یہاں آ رہا ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفائی ستھرائی کو آدھا اسلام قرار دیا ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، صاف ستھرا اسلام کا مذہب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کپڑے خراب ہوں، پیوند لگے ہوئے ہوں، لیکن کپڑا صاف رہنا چاہیے، ہے نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں کہ جامع مسجد اقصیٰ کے متولی سے جب ملنے کے لیے گئے تو ان کے کپڑے میں 12 پیوند تھے، ہیں کپڑے صاف تھے لیکن 12 پیوند تھے۔ تو لہذا صفائی کا خیال رکھیں، ملنے والے بھی صفائی کا خیال رکھیں، اور جن سے ملاقات کی جا رہی ہو وہ لوگ بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال میں لوگ اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے تھے اور اپنے گھروں کو خوشبو سے معطر کیا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو لہذا صفائی کا خیال رکھنا نہایت زیادہ اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی سے آپ ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وقت کا خیال کریں، وقت لیجئے ان کے پاس۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 12 بجے رات میں پہنچ جائیں
اور ان کو تکلیف ہو، آپ سے بات کرنے میں ان کو دشواری ہو، آپ سے ان کا ملنا ان کو برا لگے، تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ وقت لے لیں۔ آج کل تو موبائل فون کا زمانہ ہے، پہلے زمانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، کسی کو بھیجنا پڑتا تھا، ہے نا، وقت لینا پڑتا تھا، کبھی ملاقات کرنی پڑتی تھی۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، ایک صحابی رسول کے بارے میں، مشہور صحابی رسول حضرت برا بن عازب وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے سے چل کر کے مصر گئے، ایک دوسرے صحابی رسول سے ایک حدیث سننے کے لیے مصر گئے۔ مصر جانے کے بعد جب انہوں نے ان کے گھر میں دستک دی تو ان کو گھر میں بتایا گیا کہ ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، ابھی آرام کر رہے ہیں، کافی زیادہ تھکاوٹ میں ہیں۔ تھوڑا بھی انہوں نے پشماندگی کا اظہار نہیں کیا، تکلیف کا اظہار نہیں کیا، واپس ہو گئے اور فرمایا کہ کب آؤں میں بتلائیے۔ تو لہذا انہیں وقت دیا گیا، وہ صحابی رسول آئے، جب وہ صحابی رسول سے ملاقات کیے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ کاش کہ آپ مجھے گھر والے مجھے اٹھا دیتے، میں آپ سے ملاقات کر لیتا۔ تو لہذا وقت کا خیال کرنا چاہیے آدمی کے لیے، بہتر یہ ہے کہ وقت لیا کیجیے، ہے نا۔ بسا اوقات آدمی غیر وقت میں آ کر کے دوسروں کو ڈسٹرب دیتا ہے تو اس سے کیا ہے، دل میں بجائے محبت پیدا ہونے کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وقت لیا کیجیے، وقت کا خیال رکھا کیجیے، یہ بہت اہم ترین چیز۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو جس سے ملا جا رہا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ مناسب طور پر خاطر و تواضع کرے، آدمی کا خیال رکھے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی شخص گیا ہے تو لہذا اس کو آپ چائے پلائیں، زمانے کا مشہور طریقہ چائے پلاتے ہیں، ہے نا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے کم از کم بہترین بول دو، میٹھے بول دو۔ تو لہذا آدمی کو مناسب خاطر کرنا چاہیے۔ آج کل تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، ہے نا، شاید وہ لوگ سیریلوں میں، فلموں میں اور دیگر ہندوانہ مذہب طریقوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، بعض چیزوں کو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر کا چائے تک نہیں پیتا، پانی تک نہیں پیتا۔ یہ تو ہندوانہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ تو لہذا اگر کوئی مناسب آپ کی خاطر و تواضع کرے تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں، نہ کہ آپ دھتکار دیں، نہ کہ آپ برا بھلا بول دیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ایک ساتھی صحابی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے مہمان کے طور پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو لہذا خاطر کرنا چاہیے، تواضع کرنا چاہیے، ان کی مناسب خاطر آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے، اگر آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہوں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ نے ایک مرتبہ دستک دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ دستک دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ دستک دیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ کو واپس ہو جانا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پہ بلایا، کہا کہ آؤ ہمارے پاس، کسی بچے کو کہلا بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر میں دستک دی، ایک مرتبہ دیا، دو مرتبہ دیا، تین مرتبہ دیا، جب کوئی آواز نہیں آئی، کوئی رسپانس نہیں ملا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ واپس ہو کر کے چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تکلیف ہوئی، گراں گزرا انہیں کہ میں خلیفۃ المسلمین، اتنی اہم ضرورت کے تحت میں نے ان کو بلایا ہے اور وہ تین مرتبہ دستک دے کر کے واپس چلے گئے، میرا انتظار بھی وہ نہیں کیے۔ تو لہذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہلا بھیجے کہ بلا کر لاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلایا کر لایا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ تین مرتبہ اجازت لیا اور واپس چلے گئے، کیوں نہیں آپ نے انتظار کیا؟ انہوں نے کہا حدیث میں تو یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم تین مرتبہ دستک دیں اور اگر اندر سے کوئی رسپانس نہیں ملے، کوئی جواب نہ ملے تو ہم واپس ہو جائیں۔ انہوں نے کہا اگر گواہ پیش نہیں کرو گے تو تمہیں میں سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر کچھ پریشانی لے کر کے باہر ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کیا ہو گیا؟ کہا ایسا اور ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو انصاری صحابہ کرام نے کہا ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، جاؤ ابو سعید خدری کو لے کر کے جاؤ، قوم کا چھوٹا بچہ ابو سعید خدری، اس کو لے کر کے جاؤ، ابو سعید خدری بھی اس کا جواب دے گا۔ تو لہذا ان کے سامنے یہ گواہی پیش کی گئی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے، کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جاتے ہی اتنا زور زور سے دروازہ مارتے ہیں کہ اندر اگر بچہ بھی سویا ہوا ہو تو اٹھ کر کے بیٹھ جائے،
لہذا اس طریقے سے تکلیف نہیں دینا چاہیے. جب بھی آپ کسی کے گھر میں جائیں تو مناسب انداز میں مناسب طریقے سے دستک دیں, اس طریقے سے دستک دیں کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور اندر سن بھی لیں. تو لہذا آدمی کو مناسب طریقے سے دستک دینا چاہیے. اسی طریقے سے ساتویں اور اہم ترین چیز کیا ہے, جانے کے بعد کیا ہے, کچھ لوگ وقت بہت زیادہ برباد کر دیتے ہیں. جو اہم بات ان کو کرنی ہے وہ بات کرنے سے پہلے ہزاروں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ ملتے ہی غیبت, چغل خوری اور اسی طریقے سے بغض و عداوت کی جتنی باتیں ساری باتیں رکھ ڈالتے ہیں. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبیوں میں سے اہم ترین خوبی یہ بھی ہے کہ آدمی اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ہر لا یعنی کام کو چھوڑ دیتا ہے. جس کے اندر فائدہ نہیں ہے وہ کاموں کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے. تو وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. علماء نے بیان کیا الوقت کالسیف, وقت تلوار کے مانند ہے. اگر تم وقت کو صحیح طریقے سے نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ ڈالے گا, یعنی انسان کو برباد کر دے گا وقت. اس لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. اور آٹھویں چیز کیا ہے, آدمی کسی کے پاس بطور مہمان تشریف لے کر کے جا رہا ہو تو آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ تحفہ تحائف بھی لے کر کے جائے, کچھ تحفہ تحائف بھی لے کر کے جائے. مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہوں, اسی طریقے سے کسی مریض کے پاس جا رہے ہوں, یا اسی طریقے سے بہن سے, بیٹی سے, اسی طریقے سے کسی بھی قریبی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوں, کچھ تحفہ تحائف لے کر کے جائیں. اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے محبت پیدا فرما دے گا, دشمنیوں کو ختم کر دے گا. تہادوا تذهب الشحنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کو ہدیہ دو, ایک دوسرے کو ہدیہ دو گے تو رب العالمین تمہارے درمیان بغض و عداوت کو ختم کر دے گا. ایک اور حدیث بہت مشہور ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ والمتجالسین فیہ. 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. میری محبت ایسے لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. والمتبادلین فیہ والمتزاورین فیہ, اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے متبادلین فیہ, ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. ایک دوسرے پر خرچ کرنا یعنی ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینا, یہ اہم ترین چیز ہے. تو لہذا ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینا چاہیے. اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے, کوئی بھی ضرورت مند آپ کے پاس آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہو تو لہذا اس کی ضرورت کا پہلے خیال رکھنا چاہیے, ہے نا. بہت سے لوگ, ہو سکتا ہے کوئی آدمی بڑا آدمی ہو, اس سے بہت سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہوں, تو لہذا ضرورت مندوں کو مقدم کرنا چاہیے, ضرورت مندوں کا پہلے خیال کرنا چاہیے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے لیکن آپ اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے ہیں, بس اس کو آپ جھوٹا دلاسا دلا دیتے ہیں, جھوٹا حوصلہ دے دیتے ہیں. تو لہذا اس قسم کی حرکتیں کرنا اسلام کے اندر دھوکے بازی میں شامل ہے. جھوٹا دلاسا دلانا دھوکے بازی میں شامل ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جھوٹا دلاسا نہ دلائیں, آدمی کو جھوٹا دلاسا نہ دلائیں. ضرورت مند ہے, اگر آپ ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں تو آپ ان کی ضرورت پوری کیجئے. اگر ضرورت نہیں پوری کر سکتے ہیں تو اچھی بول دیجئے, اچھا مشورہ دے دیجئے, انہیں روانہ کر دیجئے, لیکن انہیں جھوٹا بول کر کے آپ انہیں جھوٹا دلاسا نہ دلائیں. اسی طریقے سے 10ویں اور آخری چیز کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہو تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ہو رات کے وقت ملنے کے لیے, تو لہذا آپ انہیں کہیے کہ ہمارے گھر میں آپ رات میں رک جائیے, ان کے لیے مناسب انتظام کیجئے. تو لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے وفود آئے, بہت سے قبائل کے بہت سے لوگ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا, ان کے رہن سہن کا انتظام کیا, ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالے. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مکمل انتظام و انصرام کیا. تو ہر طریقے سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. آج کل تو کیا ہے, بسا اوقات اگر آدمی کے پاس ان کی بہنیں بھی آتی ہیں تو ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے چلے جائے واپس, ہے نا. اس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں, بڑے دل کے کچے ہوتے ہیں, بڑے کمزور ہوتے ہیں, بخیل ہوتے ہیں. تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ حسن سلوک کرنا چاہیے. اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. بہت ہی مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو اپنے پاس بطور مہمان رکھ لیا تھا. لہذا الرحیق المختوم کتاب کے اندر بھی یہ سیرت کے اندر موجود ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بطور مہمان رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کھانا پکوان کیا، لہذا اس شخص نے زبردست طریقے سے بہت زوردار کھا لیا، سب کا کھانا اکیلے کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا سونا پڑا، یہ حالت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، آرام کیے، لہذا صبح میں اٹھ کر کے دیکھے کہ وہ آدمی غائب ہے، لیکن پورا بستر غلاظت سے بھر دیا، گندگی سے بھر دیا، پاخانہ کر دیا اس نے پورے بستر میں، لیکن کیا ہے، وہ آدمی تلوار بھول کر کے چلا گیا تھا، تلوار بھول کر کے چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس بستر کو لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھونے لگے، تبھی وہ مشرک حاضر ہو گیا اور وہ آدمی دیکھ کر کے شرمسار ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنے بہترین انسان ہو، تم کتنے بہترین انسان ہو، تم نے بغیر کچھ کہے، بغیر کسی شکوہ کیے تم نے میرا تلوار میرے حوالے کر دیا۔ اسی وقت وہ آدمی مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو لہذا آدمی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے تو کوئی غیر مسلم، کوئی فاسق و فاجر آدمی کی بھی سدھار ہو جائے گی، تو اس لیے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا ملاقات کے میں نے 10 آداب بیان کیے، سلام و کلام، دعایا کلمات کہنا چاہیے، اسی طریقے سے اظہار خوشی کرنا چاہیے، صفائی کا خیال کرنا چاہیے، وقت لینا چاہیے، مناسب خاطر و تواضع کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اجازت 3 بار کم از کم، زیادہ سے زیادہ کم از کم 3 بار اجازت لینا چاہیے، وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، مناسب تحفہ لے کر کے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ 10ویں چیز حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ بتا سکتے ہیں، شاید کوئی بات چھوٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ملاقات کے تمام اسلامی آداب کا ہم سب کو خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اسلام کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں اسلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما اور ہماری زندگی کو برکتوں سے، رحمتوں سے روشناس فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔